آج سارا اعلان ہو رہا ہے فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جاؤ سود خوروں میں جا کے اعلان کرو، فرمایا جو سود سے باز نہیں آتا اور جو سود کے بازار کو گرم کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب قبروں سے اٹھے گا اس کے ہاتھوں کے اندر تلوار پکڑائی جائے گی اور وہ کہے گا وہ لوگوں میں نے تو دنیا کے اندر سنا تھا، جامعہ عثمانیہ میں جمعہ پڑھتا تھا اور مولوی عبدالحنان لوگوں کو چیخ چیخ کے کہا کرتا تھا، اور لوگوں نام اعمال قیامت کے دن دائیں بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ یہ تو مجھے نہ میرے باپ نے، نہ میری ماں نے، نہ میری بہنوں نے جن کا سود پہ میں جہیز اکٹھا کر کے لایا، یہ تو میرے دوستوں نے جن کو میں نے راتوں کو طرح طرح کے کھانے کھلائے، انہوں نے کسی نے مجھے منع نہیں کیا تھا کہ سود کا بازار گرم نہ کر، سود پر پیر محل کی تجارت کو اللہ اکبر عروج اور ترقی نہ دے۔ قبر سے اٹھے گا، اگر باز نہ آیا، سود کا کام کرتے کرتے موت آ گئی، قیامت کے دن میرے عزیزو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، تیرے نامہ اعمال میں تیرے ہاتھ میں نامہ اعمال نہ ہوگا بلکہ تلوار ہوگی۔ فرشتے تجھے گھسیٹ گھسیٹ کے اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے اور کہیں گے او سود والے، اللہ تیرے سے اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جائے گی۔ فرمایا دوسروں سے تو اللہ حساب لے گا، آج مالک کائنات میدان معاشر میں تیرے سے جنگ کرے گا۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں، کالج میں پڑھنے والوں، اسکولوں کے اندر پڑھنے والوں، حاضری غیر حاضری کا کتنا احساس ہوگا۔ اگر پڑھنے نہیں جاؤ گے میرے عزیزو، دوسرے دن ابا کو لے کے جاؤ گے، اماں کو لے کے جاؤ گے، بڑی بڑی درخواستیں لکھ کے جاؤ گے، جرمانے لے کے جاؤ گے، پتہ ہے اللہ اکبر پیشی ہونی ہے، پرنسپل کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر میں اس کے اصولوں پر، قواعد و ضوابط پر کالج یونیورسٹی کے نہ اترا، مجھے وہاں سے خارج کا نام خارج کر دیا جائے گا، مجھے ناکام کر دیا جائے گا، میرا سال ضائع ہو جائے گا، میں امتحان میں فیل کر دیا جاؤں گا۔ اس کا اتنا احساس ہے کہ امی جان، ابو جان، رشتہ دار، بھائی جان، پیر محل کے میرے عزیزوں بڑے چھوٹے سارے فکر مند ہے۔ کوئی کہہ رہا لاہور میں تیرا کوئی تعلق والا، پنڈی میں تیرا تعلق والا، کوئی کہہ رہا کراچی میں تیرا تعلق والا، اس فیلڈ میں کوئی تعلق والا ہو تو بتانا، بچہ پڑھ رہی، بچی پڑھ رہی ہے، ہائے بد نصیبی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جہاں عارضی ناکامی کامیابی ہے وہاں کے لیے تو اتنی فکر کا احساس ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن آخرت کی کامیابی ناکامی کے لیے اتنا لاپرواہ بلکہ سو رہا ہے، رات تو دور کی بات ہے، دن کے اجالے میں بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ عورتوں کے لیے حکم آیا تھا تم نے سورہ تحریم پڑھنی ہے، عورتوں کے لیے حکم آیا تھا تم نے سورہ نساء پڑھنی ہے، عورتوں کے لیے میرے عزیزوں حکم آیا تھا تم نے سورہ طلاق پڑھنی ہے، لیکن ہائے میری بد نصیبی، میری گھر کے اندر چلے جاؤ، الماریاں انگلش کی کتابوں سے، اردو کی کتابوں سے، مطالعے کی کتابوں سے بھری پڑی ہوں گی، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، نہیں یقین آتا میرے ساتھ بین محل میں چلو آؤ سروے کرتے ہیں، میں تمہیں ایسے گھر دکھاؤں گا جن گھروں میں ترجمے کا قرآن پاک کی کوئی نہیں۔ اتنے کون پڑھتا ہے؟ ترجمے کا قرآن ہے نہیں سیدھے پڑھو، اتنے کنے پڑھنا، ساڈے گھر تو کوئی ہے نہیں پڑھے لکھا، اتنے کون پڑھے گا؟ دنیا کے سارا معلومات کمرے میں نظر آئے گا، اللہ کے قرآن کا نسخہ گھر میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر میرے عزیزو اللہ کی پہچان ہوتی، نبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت ہوتی، تو پھر میرے عزیزو خدا اور مصطفیٰ سے ملانے کے لیے اللہ نے جو ضابطہ اور قانون عطا فرمایا تھا وہ تیرے میرے گھر کی الماریوں میں نہیں بلکہ تیرے میرے سینوں میں، تیری میری زبانوں کے اوپر چمکتا ہوا نظر آتا۔ اے کوئی مجھ سے شرمندہ کرنا میرا مزاج کوئی نہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے سروں کو جھکانا میرا مزاج کوئی نہیں۔ اگر قیامت کے دن چلو جاؤ اپنے گھر کے اندر جا کے سوچنا، آج موقع ملے کاروبار سے، کل پرسوں ترسوں ملے، تمہیں موقع ملے گھر جا کے سوچنا کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے قرآن پاک تمہارے لیے بھیجا تھا، بتاؤ پڑھنا تو دور کی بات تم نے میں نے کھول کے نہ دیکھا، بتاؤ میرے عزیزو ہم قیامت کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کسی سائنسدان کو پہچاننے کے لیے اس کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، تب لکھنے والے کی چیز ایجاد کرنے والے کی اہمیت آئے گی۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی کے قدموں میں جانا پڑتا، اللہ کی لا ریب کتاب کو پڑھنا پڑتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے میرے بندو اس کتاب کو کیوں نہیں کھولتے؟ اگر کوئی تمہیں شک ہے تو مجھے بتا دو، اگر کوئی زیر و زبر کی غلطی ہے بتا دو، یا کسی نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کر دی بتا دو۔ جبرائیل بھی بڑا امانت دار تھا، سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ بھی
بڑے ایماندار تھے، لوہے محفوظ کے اندر میری پہرے داری تھی، سیکورٹی کا نظام سارے کا سارا میرے ہاتھ میں تھا، وہاں بھی کوئی ڈنڈی نہ مار سکا، دو نبری نہ کر سکا۔ جبرائیل علیہ السلام پہلے چوتھے تیسرے آسمان پہ نہ رکا۔ تجھے پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے اندر آنے جانے کی کتنی طاقت ہے؟ فرمایا تم آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولتے نہیں ہو، جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہے، تم آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولو، جبرائیل زمین پر آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ طاقتور فرشتہ، کسی کو میں طاقتور کہوں گا، کسی کو آپ طاقتور کہو گے، کسی کی طاقت کے جوہر میرے عزیزوں گھر والے منوائیں گے، علاقے والے منوائیں گے۔ مالک کائنات کہہ رہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور لوگوں بڑی قوت والا فرشتہ ہے، اللہ اکبر۔ جو طاقت ہوتی کبھی تو ماتھے پہ بل آتے، طاقت ہوتی کبھی کہتا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ کے ہر دروازے پر گیا، آج میں نہیں جاتا، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، آج میں نہیں چاہتا، میرا دل نہیں کرتا۔ فرمایا طاقت اتنی ہے کہ 600 پر لیے پھر رہے، طاقت اتنی ہے کہ آسمان پہ کھڑا ہو دوسرے دھیان مارو، نگاہ ڈالو تو زمین پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن فرما برداری اتنی ہے، مطاع ثم امین، اگر میں اشارہ کر دوں کھڑا ہو جاتا ہے، اگر میں اشارہ کر دوں نبی کے دروازے پہ چلا جا، نبی کے دروازے پر آ جاتا ہے، مطاع بڑا فرما بردار ہے، ثم امین، او لوگوں خیانت دار نہیں بلکہ بڑا ایماندار ہے۔ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو کیوں نہیں بتا دیتے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اگر ہدایت تیرے ہاتھ میں ہوتی میرا محبوب، ہم نے تیرے اختیارات کو بھی اپنے قابو کے اندر کر رکھا، اگر میں اجازت نہ دوں تیرا اختیار نہیں چلے گا، اگر آنکھ کا اشارہ تیرا چلے، اگر میں چاہوں تیری آنکھ کا اشارہ، تیرے ہاتھ کا پکڑنا، آپ کے قدموں کا چل کے جانا کسی کو ہدایت نہیں دے سکے گا، بلکہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوبہ ساری کائنات والوں کو پیغام دے دے، تو بے شک میرا آخری رسول کیوں نہ ہو، خاتم النبیین کیوں نہ ہو، آپ کے آنے کے بعد میں نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ کے آنے کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میرا محبوبہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد خدا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی حرف کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، اس حرف کے اوپر نیچے نقطہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کا شان بنایا، طاقتور اتنا۔ فرمایا علماء اکرام سے پوچھو جو قرآن پاک پڑھانے والے قاری ہیں، ان سے پوچھو جن حرف کے اوپر نیچے نقطہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، عربی گرامر کے اندر وہ حرف کمزور ہوتا ہے میرے عزیزوں، اس کو اپنی پہچان کے لیے نقطوں کی محتاجی ہوتی ہے، یعنی با اگر آپ یوں کر کے لکھ دو نہیں پتہ لکھے گا، پہ لکھا تا لکھا سا لکھا، جب تک اوپر نیچے نقطہ نہیں لاؤ گے اس وقت با اپنی پہچان نہیں کروا سکتا، الف کی اپنی پہچان ہے، تا کی اپنی پہچان ہے، لام کی اپنی پہچان ہے، یہ حرف دوسرے حرفوں کو طاقت پہنچاتے ہیں لیکن اپنی پہچان کروانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، دنیا والوں میں اپنی پہچان کروانے میں کسی نقطے کا محتاج کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، اور اپنے نبی کی پہچان کروانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے میں اللہ ہوں، اور تم کیوں نہیں سمجھ میں تمہاری نہیں آتا یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ میرا محبوبہ اگر میرے پر تیرے پر میرا خاص رحم نہ ہوتا، اگر میں خاص تیرے پر رحمت کی چادر نچھاور نہ کرتا اور تیرے مزاج کو اعتدالانہ نہ بناتا، تیرے مزاج کو بردبار نہ بناتا، آپ کو میں اخلاق کا وہ اونچا درجہ نہ دیتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تیرے یاروں سے میں نے جنت کا وعدہ کیا، اگر تیرے مزاج کے اندر سختی آتی تو سارے یہ بھاگ جاتے ہیں، اگر تیرا مزاج تلخ لہجے والا ہوتا، تیرا مزاج سخت لہجے والا ہوتا تو میرے محبوبہ میں پھر دیکھتا کہ کون تیرے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ فبیما خاص فبیما ہے میرا محبوب،
رحمت من اللہ، یہ تو خاص الخاص اللہ نے تیرے پہ رحمت برپا فرمائی. کیوں نہیں فرمایا اللہ اکبر، میرا محبوب جب رحمت فرمائی تو تیرے اخلاق کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق تیرے دکھائے، ساری کائنات کو قدموں میں لا ڈالا. تھوڑا سا تلخ لہجہ ہوتا میں دیکھتا تیرے پر جان نچھاور کرتے. تیرے اخلاق نے تو بڑے بڑے پتھر دلوں کو نرم کر کے رکھ دیا، بڑے بڑے دلوں کو موقع رکھ دیا، بڑے بڑے منہ موڑنے والے تیرے قدموں کے اندر آ گئے. میرا محبوب بتا تو صحیح، اللہ نے 3 احسان جتلائے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. میرا تیرے پر احسان ہے، یتیم تھا دیکھ میں نے تجھے کیا بنا دیا. میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ووجدک ضالا فہدی، یہ قرآن کی روشنی دینے والا کون ہے؟ ووجدک عائلا فاغنی. ہمیں وہ آپ کا وقت یاد ہے، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ تھا. اخلاق عبادت کی باری آئی، جبرائیل جلدی جا. 5 پارے 10 پارے ایک رکعت میں. جبرائیل جلدی جا. کس کے لیے اتنی کر رہا ہے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے. میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں، اتنا نہ جاگا کر. میرے محترم دوستوں بزرگوں، عبادت کی باری میں کہہ دیا میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا نہ جاگا کر. لوگوں کے دروازے پر جا رہے ہیں، بار بار دستک دے رہے ہیں، اور ہر جگہ میرے عزیز و دعا کے بجائے مار پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے میرا محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، لعمرک، مجھے تیری عمر کی قسم ہے. اے میرا نبی مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، تیری عمر کی قسم ہے، سارے لوگ جہنم میں دفع ہو جائے میں تیرے سے نہیں پوچھوں گا. تیرا کام تو تھا لوگوں تک بات کو پہنچا دینا، تیرا کام جو تھا مجھے رو کے دکھا دینا، وہ آپ نے کر دیا. کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ دعوت کے بارے میں کہا میرا نبی ٹھیک ہے، بس آپ نے کہہ دیا میں جانوں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ایمان کو ہی لے کے آئیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، میرے مورے لگا دی، نہیں سمجھ سکتے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پہ میں نے مورے لگا دی. غشاوہ، ان کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ ہے. ولہم عذاب، اور بہت دردناک ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. تیرے پاس آئیں گے کہاں تسلی رکھو جی، انشاءاللہ. کیوں نہیں کرنا جی؟ کرنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لے کے آئے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر لے کے آئے اور آخرت پر ایمان لے کے آئے. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور میرا نبی اعتبار نہ کرنا، یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے اللہ کو. والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یا تو بیٹھ کے جمعے میں یوں کریں گے، روئیں گے بھی، اپنے رومالوں کے پلوں کو گلا کریں گے. اللہ اکبر. جب بازار میں بیٹھیں گے وہ کہیں گے یار کل تو جمعہ پڑھ کے آیا تھا، آج ہفتے والے دن تو نے وہی کام شروع کر دیا. اور جی مولویوں کا کم میں بولتے رہتے ہیں، انہاں دی بیچارے دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. باجی کی کریے، منڈی سانو سودا نہیں ملتا. ٹرکا والے بھی میرے عزیزوں بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، گاڑی والے بھی یوں کرتے ہیں. کیا کریں مولوی صاحب، جب تک سود نہیں لیں گے کاروبار نہیں چلے گا، جب تک جھوٹ نہ بولیے لوگ کرو تسلی نہیں آتی. اللہ فرما رہے یخادعون اللہ، یہ مدینے کی خوشبوئیں لگا کے آئے تھے، یہ چٹے کپڑے پہن کے آئے تھے، یہ تو یوں کر کے میرے دربار میں کھڑے تھے. اتنی میرے سے ملاقات کا اتنا شوق، اتنا جذبہ تھا، جیسے مجھے دیکھ رہے میں نے دیکھ رہا. ان کے کھڑے ہونے سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت کی صورت تک یہ سلام نہیں پھیریں گے. ان کا مسجد کے اندر انداز کو چھوڑ تھا، دکان پر انداز بدل گیا ہے. یہ لوگ
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون. کسی کے گھر جا کے بیٹھو, وہ ادھر ادھر تینوں چیز بکھاواں, اے کنے دیے بھائی صاحب کتوں لئیے, آپ نے کہاں سے لی, یہ کباڑ خانے میں سے لائے, کوئی فری دے گیا نہیں, 5000 دی میں نے ٹھوک گئی, 5000 دی ٹھوک گئی, کتوں لے گئے, اور چھڑ یار تینوں نہ دساں گا تیرے ہوش اڑ جان گے. والذین آمنوا, ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. اب کیا کہے گا, یار میں تو ٹوپی نو دیکھ کے مر گیا, میں تو یار وہی تصویر نو دیکھ کے مر گیا, یقین جان میرے مسجد آ کے نمازاں پڑھتا ہے, میں تو پہلی صفحے دیکھ, میں تو حج جی صاحب کہہ کے انہوں بلندہ سی, اس کے دروازے پہ حاج لکھا ہوا تھا توبہ توبہ توبہ, انہیں کونڈر کے تھلے نہ بڑا چھرا چھپا رکھا, اے دیکھ انہیں اے ظاہر کرا کہہ دیتا والذین آمنوا وما یخدعون. وہ لوگوں کچھ قیامت کے دن ایسے روسیا کھڑے ہوں گے جنہیں لوگ دیکھ کے کہیں گے ہائے یا اللہ یہ لوگ دو پیسوں کی خاطر تجھے دھوکہ دے دیا اور اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اللہ پھر قرآن میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے وما یخدعون, پہلے یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا ہے منافقوں کے لیے, والذین آمنوا وما یخدعون, اللہ کو دھوکہ دیا, ایمان لے کے ان کو دھوکہ دیا. وما یخدعون الا, نہ مجھے دھوکہ دیا نہ میرے بندوں کو دھوکہ دیا. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, پتہ تو تب چلے گا مجھے دیا یا اپنے آپ کو دھوکہ دیا جب آخری سانسیں ٹک رہی ہوں گی. سارا پیر محل ان کے لیے دعا کرے گا, موت مانگے گا, میں موت نہیں دوں گا. تیرے جنازہ پڑھنے والے, تیرے گھر میں بیٹھ کے چائے پینے والے, تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر تیرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے رونے والے, تیری موت کو سن سن کے کہیں گے ہر ایک کیڑی چیز دی سزا مل گئی. اللہ کی اہمیت کا اندازہ, یہ کمشنر صاحب کا بار پھیرا لگا, ناجائز تجاوزات اٹھا دیے لوگوں نے, ریٹ لسٹیں میرے عزیزوں اپنی ریڈی کے اوپر لگائی. وہ تو ایک پھیرا مار کے گیا, پورا ہفتہ لگی پڑی ہے, وہ تو بازار میں تو نظر نہیں آتا, اس کے پاس رکھ کی کوئی نہیں, لیکن جو ہر وقت دیکھتا ہے علیم بذات الصدور. اے میرے بندے, تم ماں سے, باپ سے, بیوی سے, بچوں کی نگاہوں سے دور ہو سکتا ہے, میری نگاہ سے دور نہیں ہو سکتا. میں پاک ہوں, مجھے پہچان. جب تک مجھے نہیں پہچانے گا میری عظمت تیرے دل میں کیسے آئے گی. حضور اللہ کو پہچاننے کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سہارا لینا پڑے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچاننے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا. میرے عزیزو, اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. او لوگو تھا ہوں, ماضی بھی میرے سامنے, مستقبل بھی میرے سامنے, حال بھی میرے سامنے. اگر تیرے اندر طاقت ہے تو بندے میرے سے تو چھپ کے دکھا دے. گھر کے اندر تو بڑا کہتا پھرتا تھا ابے نو سون دے, ابے نو سون دے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ میں بھولتا ہوں نہ مجھے نیند آتی ہے. قیامت کا دن ہوگا, تم مجھے میرے سامنے کھڑے ہو کے جھٹلائے گا, یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا, جھٹلائے گا اللہ یہ میرا نام اعمال ہے ہی کوئی نہیں. اور آج نا اسی نہیں کیتا, اے پاجی دا ملبہ میرے تے پاتا, میں نہیں کیتا, میں نہیں کیتا. اللہ کہا چپ, مان جا. اگر نہیں یہ نہیں, میں نہیں مننا, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور نہیں یہ نہیں, میں کوئی نہیں کیتا. اللہ کہا چپ, کھڑو, لاؤ بھائی اقرا کتابت, لاؤ کتاب. جو یہ کھڑا لکھ رہا ہے کرامن کاتبین, یہ گناہ یہ نیکی, اس کا نہ سوتا نہ جاگتا نہ صحیح کم ہوتی. کدے انہیں کیا پاجی بھائی ہے ایک نماز دا سجدہ چھڑ دے, میری صحیح ختم ہوگی, پڑھوا لے وہاں. کبھی کہا سنائی ہوئی ہو؟ کبھی نے کہا یار اللہ جی انہیں رات کی تہجد پڑھی, مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آیا, نہ کاغذ نہ قلم, میں سو گیا تھا. بچوں سے, بیوی سے, کھانے سے, پینے سے پاک ہے. کیا کرتے ہیں؟ نیکی والے کی نیکی رات میں کر, دن میں کر, پانی پہ کر, خشکی پر, جہازوں میں, گاڑی میں کر, پیدل چلتا کر, تیری نیکی لکھ رہا ہے, بدی لکھ رہا ہے. اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک, لا رہی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. لاؤ بھائی, کرتا تھا ورک پڑھ, ایسا میں کیتا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم اللہ میں نے نہیں کیا. اللہ کو جھوٹ بول رہا ہے.
قسم اللہ کی میں نے نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے یہ نہیں ماننے گا. فرشتوں دباؤ بٹن دبے. پھر بٹن دبایا جائے گا. وہ اللہ کا بٹن کون سا ہوگا؟ پھر وہ سارا نظام چلے گا. کہے گا یا اللہ یہ مووی کون بنا رہا تھا؟ پھر بھی کہے گا بھلے کا ہو گیا بھلے کا. جب پکڑا گیا اور کاروائی مکمل ہو گئی، جج کی عدالت کے اندر کھڑا ہو گیا اور فرد جرم عائد ہو گئی اور میرے عزیزو جرم بھی ثابت ہو گیا، تو آخری حل کیا ہوتا ہے؟ دائیں بائیں کوشش کرتا ہے. کبھی میرے عزیزو پولیس والے کا ریوالور نکال لے گا، میرے عزیزو کبھی کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی کرے گا. خدا کے قرآن نے اس کا پڑھو تو صحیح قرآن یار. اگر آپ میرے عزیزو ہم بھی بھریں انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز کے بعد روزانہ بالغان کی یہاں کلاس لگائیں. کیا یہ اچھا ہو؟ یہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے مدرسے بچے پڑھتے ہیں، آپ نمازی حضرات سارے قرآن پڑھنے والے، لیکن آپ ترجمے سے کو تو مولوی اور انشاءاللہ ترجمے سے پڑھائیں گے. اگر آپ سادہ قرآن پاک پڑھیں سکو ہے پڑھنے والا تو کوئی آئے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ این دیکھے گا دائیں بائیں، کہے گا یہ رستہ خالی ہے، یہاں فرشتے نہیں کھڑے. مارے گا ڈائی اور بھاگے وہاں سے، میدان محشر سے مارے گا ڈائی اور بھاگے گا. اگلی بات خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. واہ 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 واہ. ہتھ کڑی بھی بتا دی کون سی لگے گی. خذوہ فغلوہ، پکڑو پکڑو بھاگو بھاگو پکڑو، یہ تو پہنچیں گے. ثم الجحیم، لاؤ سے بھی جنت جہنم کی طرف. ثم فی سلسلۃ ذرعها، وہ جہنم کے اندر جو میں لوہے کی زنجیریں تپا رہا ہوں وہ سلاخیں لے کے آؤ. ثم الجحیم صلو. اللہ کتنی بڑی بندہ تے 5 فٹ دا، کتنی بڑی 70 ذراع. ایک ہاتھ یہاں سے لے کے یہ ہاتھ یہاں تک نہیں، قرآن کا ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک، ذراعا فاسلکوہ یہاں سے لے کر 70 گز لمبی لے کے آؤ. باندھو، جکڑ کے پھینکو میرے پاس اس کو. جکڑ کے خدا کے سامنے ڈالا جائے گا. ایک حل ہو رہ جائے گا. ہے کوئی سجے کھبے؟ امی جی ابو جی آنا تے. اما تو کہندی سی نا مینوں نہیں پتا، مینوں کڑے لا کے دے. اما دستے صحیح میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے. او پتر ادھر آ. تو کہہ رہا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا. ابو جی ہاں میں تیرا سہارا بنوں گا. میرا بچہ میرا سہارا بن. یہ تو کہندی سی نا میں خالہ دی تی تو بہتا جہیز اپنے ابو کو لے کے جانا ہے، اپنی مرضی دا بنوانا ہے. میری بچی خود اللہ اکبر. یوم یفر المرء من اخیہ. او میرے بھائیو آ جاؤ. میں کلہ سی، ابا فوت ہو گیا سی، میں نے سب کو پڑھایا، سب کو میں نے رشوت دے دے کے نوکریوں کے اندر لگوایا. اللہ اکبر. آ جا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. او میری رشتہ دارو آ جاؤ، اور میرے وسیبیو اور پیر محل والو اور میرے ابو میری امی سارے کے سارے آ جاؤ. مجھے ایک نیکی دے دو. تمہارے پاس زیادہ ہے، میرے پاس ایک کم ہے. امی کہے گی ٹھہر جا پتر ویکھن دے. امی یوں کر کے نیکی دیکھے گی، نہ پتر میریاں بڑے مسا پوریاں ہوئی نے، تینوں دے دوں تے کتھے. یہ وہی ماں ہے جو 2 دن روٹی نہیں کھاتی تھی، تیرے لیے بچا کے رکھتی تھی. یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے دنیا میں لانے کے لیے اپنے پیٹ میں 12 ٹانکے لگوائے تھے. یہ وہی ماں ہے اللہ اکبر جس نے 2 سال اپنے جوڑے نہیں بنوائے. یہ وہی ماں ہے جو بخار میں اٹھ کے صبح تیرے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی. یہ وہی باپ تھا 10 سال کے بعد سعودیہ سے واپس آیا تھا. یہ وہی باپ ہے اپنے پیروں پہ چل کے ایئرپورٹ گیا تھا، واپس جنازے میں آیا تھا. آج وہ باپ کہے گا پتر ایک دے دے، تو دے دے گا میری بن جائے گی. بلکہ ایک نہیں 10 پتروں سے کہے گا ایک نے کی دے دو. کہے گا ابا جی مسا ساڑیاں پوریاں ہوئی نے، ابو تینوں دینا تو کتنے جاواں گے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے لیے ایک بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. پھر تو میرے دربار کے اندر کھڑا ہوگا کہ اللہ جی آج ماں کا ہم نائی، یا اللہ آج باپ کا ہم نایا. یا اللہ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر جو رو رو کے ہلکان ہو گیا، رو رو کے اللہ اکبر جس نے اپنی جگہ کو زمین کو تر کر دیا. اللہ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ میرا نبی کھڑا ہوا ہے. کاش اسے مان کے آتا، اسے پہچان کے آتا. ساری دنیا کو پا لیا، اس کے طریقوں کو ٹھکرا دیا. کاش دنیا کو ٹھکراتا، اسے پا کے آتا. اللہ اکبر جس کی شفاعت پہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا اللہ اکبر میں جا کے جنت کے 8 دروازے بند ہوں گے. ابراہیم بھی پیچھے، اسماعیل بھی پیچھے، ذبیح اللہ جس کے گلے پہ چھرا چلا وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، جسے آگ میں جلایا گیا وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا. میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کو جا کے ٹھک ٹھک کر کے بجاؤں گا. آج سے پہلے وہ جنت کا دربان کبھی اپنی کرسی سے نہیں اٹھا. وہ میری دستک کو سن کے وہ جنت کا دربان جس کا نام رضوان ہوگا وہ اٹھ کے آئے گا اور پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. بس اتنا کہنا ہوگا. وہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور کہے گا جی آیا نو جی صدقے مرحبا مرحبا. پھر جب حضور فرماتے میں قدم رکھوں گا جاؤ غربت کی وجہ سے لوگوں سروں کو جھکانے والوں غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرنے والوں. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا میرے ساتھ میری امت کے غربا چلے آئیں گے. میرے چاروں طرف میری امت کے غریب کھڑے ہوں گے. میری چاروں طرف میری امت کے فقیر کھڑے ہوں گے. پھر میں جنت میں داخل ہوں گا. جنت کا دربار کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا. جب سے اللہ نے جنت بنائی اس وقت سے لے کر آپ سے پہلے اس جنت میں کوئی نہیں آیا. آپ آئے تو ابراہیم بھی آئیں گے, آپ آئے تو موسیٰ بھی آئیں گے, آپ آئے تو اسماعیل بھی آئیں گے. یہ پہچان اپنے بچوں کو کراؤ. او لوگوں خدا کے واسطے نبی صرف 12 ربیع الاول تک کے لیے نہیں آیا بلکہ زندگی کی پہلی سانس سے لے کر انسان کی آخری سانس تک کا نبی بن کے آیا ہے. پہچانو نبی کو. دعوت و تبلیغ کی باری ہے. بس کر اپنی ذاتی عبادات کی باری آئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے. محبوبہ بس کرو, اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے. کس چیز سے پریشان ہوتے ہو؟ خطرے سے وعدہ نہیں ہو گیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے عزیزو اللہ اکبر. جب دعوت کی باری آئی محبوبہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہے؟ سارے جہنم میں چلے جائیں ہم تیرے سے نہیں پوچھیں گے. جب اخلاق کی باری آئی یوں نہیں فرمایا پہلے اپنا کر ویک پھر دوسرے دا کر ویکھی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت آ گئی اور آ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بڑا دل تھا, میرا پتر کوئی نہیں, میری اولاد کوئی نہیں, میرا گبرو جوان کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اماں بتا کیا چاہتی ہے؟ خدمت گھر کروائے گی وہاں کے کروں گا, یہاں کوئی خدمت تو مجھے بتا. اپنے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ایک رومال سے لپیٹ رکھا تھا, حضور کے سامنے لے کے کھڑی ہو گئی. کملی والے یہ السنا کپڑا ہے, کملی والے یہ بغیر سلا کپڑا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں تیرے واسطے کرتا بناؤ. اگر میرا پتر ہوتا میں اس کے واسطے کرتا بنا کے لے کے آتی. وہ نہیں ہے تو میرے پتروں جیسا ہے. کملی والے میں غریبڑی سی عورت, تو اللہ کا نبی ہے, اگر میں کرتا بنا کے لے کے آؤں تو پہنے گا. حضور کی اکھیوں مبارک میں آنسو آ گئے. فرمایا اس کا لہجہ میری ماں آمنہ کے لہجے کی طرح لگ رہا ہے. اماں جی کرتا لے کے میں پہنوں گا. کہاں پترا پھر تو انتظار کری. کچھ عرصے کے بعد وہ کرتا لے کے آ گئی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی. آپ نے کرتا مبارک اماں سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کہا جی نا 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 گھر رکھنے کے لیے نہیں آئی. میری اکھیاں نال میرے سامنے مینوں پا کے وکھا. حضور صحابہ کے جرمٹ میں کھڑے ہو گئے, اپنا پیوند والا کرتا اتار دیا. صحابہ اس اماں کو بتا دو میرے پاس اس کرتے کے علاوہ کرتا ہی کوئی نہیں. پھر کرتا مبارک اتار دیا اور کرتا پہن لیا. پہننے کے بعد اماں کے سامنے کھڑی ہو گئی. فرمایا بے اماں دس محمد کیسا لگ رہا ہے؟ ماں بھی بڑی سیانی تھی. اب یوں نہیں کہا ہون سونا لگ رہا. اگر کہندی ہون سونا لگ رہا تو کرتے کا مقام زیادہ ہو جاتا, آمنہ کے لال کا شان کم ہو جاتا. ماں بھی بڑی سی سیانی بڑی سی کہنے لگی جب تک ہاتھ میں تھا اس کی ویلیو کوئی نہیں تھی. جب تیرے نبوت والے جسم پر آیا تو میرا کرتا بھی مہنگا ہو گیا ہے. میرے پتر نو پا کے رکھی. اچھا اماں جی اچھا. میرے محترم دوستو بزرگوں, جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرتا پہنا کر مائی گئی تو میرے عزیز و نبی کا عبد الرحمن بن عوف آگے آ گیا, عبداللہ بن مسعود آگے آ گیا. کرتے کا دامن پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا سونا کرتا ہے, بڑا پیارا کرتا ہے. کبھی میرے عزیز و سلائیوں کو دیکھ رہے, کبھی تپائیوں کو دیکھ رہے, کبھی کناروں کو دیکھ رہے. آپ نے فرمایا میرے عبداللہ لگتا ہے کرتا تجھے پسند آ گیا. جی یا رسول اللہ یہ کرتا لے گا کہاں لوں گا؟ پتا تھا گھر میں اور کرتا ہی کوئی نہیں, پتا تھا گھر میں اور کرتا ہی کوئی نہیں. وہ کرتا اتارا, خود پیمند والا کرتا پہن کے چلے گئے. جب حضور حجرے مبارک میں گئے تو صحابہ نے کہا عبد الرحمن
تیرے پاس کوئی کپڑوں کی کمی, تو مدینے کا تاجر ہے کپڑے کا, کہ تو نے کرتا کیوں لیا؟ اب وہ بھی بڑے سیانے تھے. فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ میں نے یہ کرتا پہننے کے لیے شادی بیاہ میں لے جانے کے لیے رکھا. اللہ اکبر, کرتے کو پکڑ کے اپنے سر کے اوپر رکھ لیا. فرمایا گھر جاؤں گا, گھر والوں کو وصیت کروں گا, جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن کے طور پہ یہ مجھے کرتا پہنا دینا, تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں گا او لوگوں, ایران کا شام کا بنا کپڑا پہن کے نہیں جا رہا, بلکہ محمد کے جسم سے اترا ہوا کرتا پہن کے جا رہا ہوں. میرے محترم دوستوں, کو اللہ نے یوں نہیں کہا, جبرائیل یوں کی نہیں آئے اور یوں آ کے نہیں کہا کرتا کیوں اتار کے دے دیا, کوئی ضروری تھا کرتا اتار کے دے. اتنے میں میرے عزیز و آزان ہوئی, بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیز آ گئے, یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا وقت, نماز کا وقت. آپ نے فرمایا بلال اندر آ جا, میری حالت تو دیکھ. حضرت بلال اندر گئے, دیکھا کرتا ہی کوئی نہیں. فرمایا وہ کرتا چلا گیا. ایک عورت سے میں نے یمنی چادریں مانگی تھی, وہ دو دینے کا وعدہ کر گئی, ایک دے کے چلی گئی اور دوسری دینے کوئی نہیں آئی, اس لیے میرے پاس تہمت ہے, میرے پاس کرتا ہی کوئی نہیں. جاؤ کسی اور کو جاؤ مصلے پہ کھڑا کر دو. اللہ نے کبھی نہیں کہا محبوبہ ایسا آئندہ نہ کرنا. بیٹی میرے عزیز و فقیر کی 2 روٹیوں کے لیے سر کی چادر اتار کے دے رہی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, کوئی مہمان مسجد نبوی میں آئے, محمد عربی سید عائشہ کے ہاتھ کا پکا کے لا کے دے رہے ہیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا میرے عزیز و, بلکہ یوں فرمایا وخفض جناحک. میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ کی فرما برداری میں بھی یہ بتایا, وخفض لہما جناح الذل. امت کی باری میں بتایا میرا محبوبہ اخلاق میں, کردار میں بچھ جانا, اور لوگوں کو اللہ اکبر ایسے کردار, ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کہ 1400 سال کے بعد دنیا آپ کے کردار کو سنے, آپ کے اخلاق کو سنے, اور بے ساختہ زبان سے بولے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرا محبوب اپنے اخلاق اور کردار کا اعلی مظاہرہ کر, میں تجھے دکھاؤں گا جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے وہ انہیں اللہ اکبر امت کا حکمران بناؤں گا, ان کو امت کا والی بناؤں گا. پھر میرے عزیزوں تیرا کردار ان کے سینوں میں ایسا اتاروں گا, ارادے زمین پہ کر کے دکھائیں گے, میں ان کے مطابق فیصلے عرش پہ کر کے دکھاؤں گا. اگر تھوڑا سا اس کے نظر ناراض نہ ہونا, بہت لکھنے والے ہماری جامعہ عثمانیہ میں آتے ہیں, اختیارات تمہارے پاس, ٹھیک ہے ایک وقت کے لیے مان لیا, اپنے مطالبات منوانے کے لیے شاید غلط راستہ اختیار کیا ہو, لیکن میرے عزیزوں بجائے گولی دکھانے کے اگر اخلاق دکھاتے, گولی دکھانے کے, ہمیں نہیں پتا جائز مرے, ہمیں نہیں پتا ناجائز مرے, لیکن جن کے جنازے اٹھے جاؤ ماؤں سے جا کے پوچھو وہ تو زندگی میں ہی مر گئی, جاؤ باپ سے جا کے پوچھو جن کے اکلوتے تھے. خدا کی قسم اگر تمہاری رپورٹ کے مطابق یہ سارے دہشت گرد تھے تو تمہاری رپورٹ کے مطابق جلی ہوئی لاشیں قبرستانوں سے مل رہی ہیں, جلی ہوئی لاشیں کچروں کے ڈھیر سے مل رہی ہیں, جلی ہوئی لاشیں میرے عزیزوں پارکوں سے مل رہی ہیں. ایک تعداد کے مطابق 650 اور ایک تعداد کے مطابق 1000 مسلمان شہید ہوا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم مذمت کرتے ہیں جو اس معاملے کے اندر شامل ہوئے, پوری تحقیق کی جائے, پوری تحقیق کے ساتھ میرے عزیزوں انصاف دلایا جائے. اگر یہ غلط ہے تو ان پر تعزیرات قائم کی جائے, اگر میرے عزیزوں گولی چلانے والوں سے غلطی ہوئی تو ان کو بھی کٹہرے کے اندر لے کے آیا جائے, وگرنہ یہ ملک اسلامی ریاست ہے. میرے عزیزوں ہم کیوں مانیں اسرائیل کو؟ نہیں مانتے ہیں. ہمارے حکمرانوں تمہارا آرڈر, بے شک وہ ٹرمپ ہو, بے شک وہ انگلینڈ کا وزیر اعظم ہو, بے شک وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو, حق والوں کا اسٹیج ہے جو اسرائیل کے ساتھ, جو آپ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کیا, 40,000 نہیں 2 لاکھ شہیدوں کے خون کا سودا کیا. ہم اس کی پوری مذمت کرتے ہیں. رب اکبر کی قسم جب اللہ کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ, او میرا محبوبہ جتنی مرضی ان کی تابعداری کر, یہ یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے. جب خدا کہہ رہے کہ دوست نہیں تو ملک کا وزیر اعظم کیسے ہاتھ
ہاتھ ملا رہا ہے. ایک طرف تو کہہ رہے میں نیتنیاہو کو دیکھ کر یوں منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا, اور ایک طرف تیری میرے عزیزو ہاتھ ملانے کی ویڈیو چل رہی ہے. بتا ہم کون سے تصویر کے رخ کو مانے؟ ہم نہیں مانتے. بے شک چپڑاسی تھا, بے شک وزیر اعظم تھا. اللہ کی قسم فلسطین کے مسلمانوں کا اتنا سودا سستا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر, کیا وہ چیخیں چلی گئی؟ اللہ اکبر, کیا وہ رونا چلا گیا؟ اللہ اکبر, آخری بات وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر, یہ غزہ کے مسلمانوں کی کارگزاری آئی. بچے کو میرے عزیزو اللہ اکبر بارود کی گولی لگی, بچے کو بارود لگا اور گولا میرے عزیزو زمین پہ گرا. اس کے ذرات بچے کی ٹانگوں پہ دونوں ٹانگیں کٹ گئی. جتنے لوگ کھڑے تھے سب سے کہہ لیں گے او بھائیو, او مسلمانوں, میں بچے کے لیے ایمبولینس نہیں مانگتی, ہسپتال نہیں مانگتی, مجھے کوئی اتنا چادر کا پیس دے دو, میں ان کے زخموں پہ لپیٹ لوں تاکہ خون بند ہو جائے. محترم دوستو بزرگوں, جتنے غزہ کے مسلمان تھے وہ کہہ رہے تھے گھر نہیں رہے, کاروبار نہیں رہے, ہمارے تو تن کے کپڑے پھٹے, اس بچے کو کہاں سے لا کے دے. پتہ ہے میرے عزیزو اس ماں نے کیا کیا؟ اپنے سر سے یوں کر کے دوپٹے کو سرکایا اور اتار کے کہہ لیا اللہ, جب سے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے لے کر اللہ تو گواہ ہے, یا اللہ یہ دوپٹہ میرے سر سے کبھی نہیں اترا تھا, آج میرے بچے نے میرا دوپٹہ میرے سر سے اتروا دیا ہے. پھر بچے کے زخموں پہ پٹی باندھی, پھر کہنے لگی چلو میرے عزیزو کوئی اس کے درد کی دوا نہ دے سکا, اس کی آخری سانسیں چل رہی, کوئی پانی کا گھونٹ ہی دے دو. کسی نے پانی کا گھونٹ نہیں دیا, تھا ہی کوئی نہیں. جب بچہ سسک رہا تھا ماں ہاتھ پکڑ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بچے آنکھیں بند ہو رہی ہیں, جا کے اللہ سے اور حسین کے نانے کو جا کے کہہ دینا ہم تڑپ کے آ گئے, تیری امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے. آج ہمارے اندر سے دیانتداری نکلی ہوئی ہے, آج ہمارے اندر سے عدل و انصاف نکلا ہوا, آج ہماری زبانوں پہ جھوٹ ہے, سچائی نکلی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹے پر, اللہ تعالیٰ کا میرے عزیز و بددیانت پر, اللہ تعالیٰ کا انصاف کے اندر دو نمبری کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی ذلت رسوائی والی زندگی دوں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.